جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام پر جادو کیا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے مجھے کسی نے ایسے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام تقریباً 60 دن اس پریشانی کے اندر گزارے میرے پیغمبر نے۔ اللہ اللہ، کیا میرے پیغمبر نے جادو کیا پاک لیے کوئی کالا پتھر خریدا اور کسی کو دیا؟ نہ، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسی انتر منتر چھو کر اندر والے کے پاس جا کر کوئی منتر دلوایا؟ نہ، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گلے میں قرآن کی کوئی آیات لکھ کر لگوا لی؟ نہ، کائنات کے لوگوں کیا میرے نبی نے کوئی دھاگے کو جناب گرے لگا کر اپنے گلے میں پہن لیا؟ نہ، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ میں کوئی کڑا پہن لیا؟ نہ، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی پتھر اپنے ہاتھ میں پہن لیا؟ نہ، کائنات کے لوگوں دنیا والے بڑے بڑے سمجھیں گے ہم پر جادو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اور یار اندازہ کرو، تیرا میرا دشمن مال کا دشمن ہے، تیرا میرا دشمن میری عزت کا دشمن ہے، اور میرے نبی کے دشمن کا کیا عالم ہوگا، میرے نبی کے دشمن کی کیا حالت ہوگی؟ آج تیرا دشمن صرف تیرے مال کا دشمن ہے، صرف تیری عزت کا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن پورا اہل مکہ اور کفار سارے کے سارے دشمن اس بات کے کہ محمد کے پاس مال نہیں بلکہ محمد کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو سبا ہستی سے مٹانا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی جان کے دشمن، اللہ کتنا بڑا جادو کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، اور لوگوں میں سمجھتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میرے نبی پر ہی جادو کرنے والا عمل کر دے۔ اللہ اللہ، لیکن میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے یہ 11 آیتیں عطا کی ہیں، اس نبی کی بیٹیوں نے 11 گرے باندھ کر نبی پاک پر جادو کروایا تھا۔ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے ان 2 سورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 11 آیات کی میرے نبی نے بھی تلاوت کی، میرے نبی علیہ السلام کو سیدنا جبرائیل امین نے پڑھ کر سنائی اور میرے نبی کو دم کیا۔ ان 2 سورتوں کی برکت سے میرے رب نے میرے نبی پر جادو کیے کو ختم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے،
درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبا تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹییں، اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر پریشانیوں سے نجات کے لیے، آزمائشوں اور تنگیوں سے نجات کے لیے سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک اس دنیا والوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ورحمہ، یہ رحمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں کے لیے یہ پریشانیوں بیماریوں اور تمام قسم کی تکالیف سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اسی غرض سے میں قرآن پاک کا آج ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جنہیں ہم بہت ہی ہلکا اور عام سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بہت ہی عام ہیں، لیکن اللہ نے ان کا کیا وزن بنایا ہے، کیا ان کی شان و شوکت بنائی ہے۔ اگر ہم اس شان اور مرتبے کو سمجھیں تو اللہ کی قسم ہم ان 2 صورتوں کو نہ کبھی بھلائیں اور نہ کوئی پریشانی ہمارے قریب تک آئے۔ وہ کون سی 2 صورتیں؟ وہ قرآن پاک کے سب سے آخر پر آنے والی 2 صورتیں، بڑی عام اور سادہ، تقریباً ہر ذی شعور مسلمان کو وہ تقریباً زبانی بھی یاد ہوتی ہیں۔ ایک کا نام سورۃ الفلق ہے اور دوسرے کا نام سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اللہ رب العالمین نے جس وقت نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر رات کے پہروں میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انزلت علی آیات لم یرا مثلہن قط، لوگوں میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں میں نے ان جیسی شان و عظمت اور ان جیسی فائدہ بخش آیتیں کوئی اور دیکھی ہی نہیں۔ یعنی اتنی عظمت والی میرے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں، ایسی عظمت والی کوئی اور آیات ہوئی نہیں، اور یہ قرآن پاک کیا اس سے پیچھے بھی کسی کتاب میں نہیں آئی۔ وہ کون سی؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں، اور ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے تقریباً سورۃ الفلق کے اندر 5 آیات ہیں
اور سورۃ الناس کے اندر 6 آیات ہیں، اتنی مختصر یہ صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو اگر بندہ پڑھے، حساب لگائے کہ ان کے صرف پڑھنے کا ہی ثواب اگر نوٹ کرے تو اس کا حساب لگانے والوں نے بتلایا کہ اس سورہ مبارکہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے تقریباً ایک بار پڑھنے کی وجہ سے 1850 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں آتی ہیں۔ یعنی 6 آیات سورۃ الناس کی، 5 آیات سورۃ الفلق کی۔ اللہ اکبر۔ تو ان دونوں صورتوں کو المعوذتین ان کا نام رکھا گیا ہے۔ معوذتین معوذ کہا جاتا ہے، معوذتین ان کے نام کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کی پناہ دلوانے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندے کو دینے والی 2 صورتیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں، آپ کی زندگی کی سرحدوں پر پہرا دینے والی یہ 2 صورتیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عظمت والی صورتیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اتنا اہتمام کیا کرتے کہ آپ علیہ السلام ہر رات جب بھی اپنے بستر کی طرف جاتے تو ان دونوں صورتوں کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ملا لیتے، 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ان صورتوں کو اور اپنے ہاتھ پر ایسے پھونک مارتے تھوڑے سے لعاب کے ساتھ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے وجود پر اس کو پھیرتے جہاں تک نبی پاک کا ہاتھ جاتا۔ جب بھی آپ سونے لگتے نبی پاک ان صورتوں کو پڑھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹتے۔ کتنا اہتمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان صورتوں کے ساتھ۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے عقبہ تو ان صورتوں کو پڑھ، کل دبر صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں، یعنی ہر نماز پڑھنے کے بعد ان صورتوں کو ضرور تلاوت کر۔ حضرات ان صورتوں میں کون سے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور انسان کے لیے برکات نازل فرما دی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد کا حکم دیا، اور ہر وقت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام میں بھی جاتے تو ان صورتوں کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر غم کے وقت بھی ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر احادیث بیان کروں گا کہ نبی پاک کتنے کتنے بڑے غموں میں ان صورتوں سے تلاوت کر کے اور اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کیا کرتے۔ البتہ ان صورتوں کو معوذتین یعنی پناہ دلوانے والی صورتیں ان کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرات ہم دنیا میں جتنی بھی پریشانیوں میں، جتنی بھی مصیبتوں میں، جتنی بھی آزمائشوں میں جناب ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری ہر وقت یہی کوشش ہے کہ ہم کسی کی پناہ میں آ جائیں، ہمیں ان پریشانیوں سے بچا لیا جائے، آزمائشوں سے بچا لیا جائے۔ کون ہے ایسا انسان جو کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں؟ ہر بندہ ہی اپنی پناہ چاہتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا یہ پناہ مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے حفاظت کی دعا مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات پناہ کے اعتبار سے یہ 4 چیزیں محدثین نے ذکر کی ہیں۔ پہلی مستعیذ، پناہ مانگنے والا۔ پہلا اصول پہلی قسم جو بیان کی المستعیذ، پناہ مانگنے والا۔ اس سے مراد ہم تمام ہی ہیں، ہر بندے کو پناہ کی ضرورت ہے، شیطان کے وسوسوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے ہر بندہ اس چیز کا طلبگار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مستعاذ بھی، جس سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ اکبر۔ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس سے پناہ مانگی جائے؟ اللہ اللہ۔ کوئی دنیا کی طاقتور ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اندر کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو بندے کو لوگوں سے پریشانیوں سے پناہ دے؟ اس چیز کا ان صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا مستعاذ منہ،
کہ جس سے پناہ مانگنی ہے، کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، ان آیات مبارکہ میں کن چیزوں کی پناہ سے اللہ رب العالمین نے بچانے کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھی جو چیز مستعاذ الکلمۃ الاستعاذہ، یعنی جن کلمات کے ساتھ ہم نے پناہ مانگنی ہے وہ یہ دو صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور عظمت بڑی محبت سے سماعت فرمانا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا ذکر فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اللہ بڑی محبت کے ساتھ سب سے پہلے ان آیا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمانا، سادہ ترجمہ۔ اللہ اللہ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب سے، من شر ما خلق، ہر جو چیز شر والی اللہ نے پیدا فرمائی اس کے شر سے، اللہ اللہ، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے، رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر اس چیز کے شر سے، ہر پھونکے مارنے والیوں کے جو گرے لگاتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں ان کے شر سے، کیا معنی جادوگروں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ دوسری سورہ مبارکہ فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، لوگوں کے الہ سے، من شر الوسواس الخناس، اللہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اللہ اللہ ہر وسوسے ڈالنے والا جو اللہ کا ذکر سن کر بھاگ جائے اس کے ڈر، اس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اللہ اللہ حضرات یہ سادہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آئیے اس کی تفسیر اور وضاحت سننا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کائنات کے لوگوں یہ دو صورتیں اتنی عظیم صورتیں ہیں، لم یرا قط بمثلہن، میں نے ان جیسی کوئی دو صورتیں نہیں دیکھی، ان جیسی آیات میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ حضرات کیا ہے اس کے اندر، ان آیا مبارکہ میں کیا ہے، ان میں
ہمارے لیے ہر طرح کی خیر رکھ دی گئی ہے، ان صورتوں میں ہمارے لیے ہر برائی سے بچنے کی امید رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیسے؟ اللہ اللہ، میں نے پہلے 4 قسمیں بیان کی۔ المستعیذ، ہمیں دنیا میں پناہ کی ضرورت ہے، ہر بندے کو پناہ کی ضرورت ہے۔ ومستعاذ بھی، اور کس سے پناہ مانگی جائے، کس ذات سے مدد لی جائے؟ اللہ اللہ، دنیا کے اندر بندے کو جناب دشمن کا ڈر ہو اپنے گھر میں پناہ لیتا ہے، دشمن کا ڈر ہو اپنے جناب سیکیورٹی میں پناہ لیتا ہے، دشمن کا ڈر ہو اپنی فوج میں پناہ لیتا ہے۔ ہم نے پناہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ اللہ۔ تیسری بات، پناہ کس چیز سے مانگنی ہے؟ کیا دنیا کی موت، دنیا کی جناب سپر پاور طاقت سے بچنے کی پناہ مانگنی ہے؟ کیا کافروں سے لڑنے سے بچنے کی پناہ مانگنی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ کون کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ اس بات کا بھی ذکر ہے۔ پہلی بات، پناہ کس سے مانگنی، کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے میرے پیغمبر آپ اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین رب الفلق، اس رب کی پناہ مانگے جو فلق کا رب ہے۔ فلق کسے کہا جاتا ہے؟ سو توجہ فرمانا، غور فرمانا۔ فلق محدثین نے یہ معنی کیا ہے، فلق کا معنی صبح بھی ہے، فلق کا معنی ہر دانہ جب باہر جناب اپنے جناب پتے سے نکلتا ہے، اپنے پودے سے نکلتا ہے، جب اس کا جناب اوپر والا کور پھٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلق کا ہونا۔ اللہ اللہ، فلق زمین کو پھاڑ کر نکلنے والے پودے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی کائنات کے لوگوں، ہر روشنی کا رب، ہر صبح کا رب، ہر انگوری کو نکالنے کا رب، ہر جناب اناج کو اگانے کا رب، دنیا کو بنانے کا رب۔ ہم نے کس سے پناہ، کون سی ذات ہے جس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے؟ جو فلق کا رب ہے۔ کیا مانا؟ جو صبح کا رب ہے، جو روشنیوں کا رب ہے، جو جناب انڈے سے چوزے کو نکالنے کا رب ہے۔ اللہ اللہ، فلق کا رب۔ اور کائنات کے لوگوں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے کائنات کے لوگوں، تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں لے کے آتا ہے۔ ہم نے پناہ مانگنی اپنی آزمائشوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت اس رب العالمین سے جو فلق کا رب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کی دوسری صفت قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ ناس، اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر کہہ دیجئے ہم نے پناہ مانگنی ہے اس اللہ سے جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے۔ اللہ اللہ، حضرات میرا تفسیر بتلانے کا انداز کچھ اس طرح ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے کس ذات سے پناہ مانگنی ہے، اس ذات کی اوصاف، اس ذات کے اوصاف کیا ہے۔ پہلا وصف فرمایا رب الفلق، وہ فلق کا رب ہے۔ دوسرا فرمایا رب الناس، وہ لوگوں کا رب ہے۔ اللہ اللہ، وہ کون سا رب ہے جس کی صفت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اللہ، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی، فرمایا مالک الناس۔ اللہ اللہ، لوگوں کے مالک سے۔ اللہ اللہ، کون سا مالک ہے جس کے بارے میں قرآن پاک بیان فرما رہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ اکبر، فرمایا وہ مالک ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ملکیت ہے۔ اللہ اللہ، حضرات مالک بھی اللہ کی ذات ہے، پالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، لوگوں کو بنانے والا بھی اللہ کی ذات ہے، زمین پر انگوریاں اگانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ، کون سا رب ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ اللہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہے، جس نے آسمان کو ٹھہرا دیا ہے، جس نے آسمان سے پانی اتار کر تمہارے لیے انگوریوں کو اگا دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، ہم جس ذات کے ہاتھ میں اپنی ڈوریں دینا چاہتے ہیں وہ کتنی طاقتور ذات ہے۔ ہر ملک یہ سمجھتا ہے ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کوئی فوج تیار کرنی ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی جناب پاور کتنی ہونی چاہیے۔ ہر بندے کا ایک دستور ہے کہ میں اپنی حفاظت کروانا چاہتا ہوں، میرے سیکیورٹی گارڈ کتنے پاور والے ہونے چاہیے۔ لوگوں آؤ میں آپ کو بتلاؤں، آپ اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے اوصاف پہلے سمجھو۔ آپ کا رب جو فلک کا رب ہے، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ اللہ، کیا مانا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اللہ، فرمایا تمہارا الہ ایک اللہ کی ذات ہے، معبود اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، حاجت روا اللہ ہی ہے، بگڑیے بنانے والا اللہ ہی ہے، بنیے بگاڑنے والا اللہ ہی ہے، اولادیں دینے والا اللہ ہی ہے، اولادیں چھیننے والا اللہ ہی ہے، تمہیں شفانے دینے والا اللہ ہی ہے، بارشیں ڈالنے والا اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات کے اندر الوہیت کا حق اللہ نے بیان کیا۔ پہلے فرمایا میں فلک کا رب ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو بنانے کا میں رب ہوں، پوری کائنات کے انسانوں کا میں رب ہوں، پوری کائنات کے لوگوں کا میں مالک ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں، جب مالک بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، دستگیر بھی میں ہوں، گنج بخش بھی میں ہوں، غریب نواز بھی میں ہوں، پھر حق بنتا ہے الہ معبود سجدے کے لائق بھی میں اکیلا ہی ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، اللہ نے ان دونوں صورتوں میں اپنے یہ چار وصف بیان کیے گئے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں آؤ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں، ہمیں اللہ سے پناہ کی ضرورت ہے۔ وہ پناہ جناب ہم نے جناب اللہ سے حاصل کرنی، کیونکہ ہمارا رب مالک فلک کا رب ہے، وہ مالک ہے ہمارا اور ہمارے ماں باپ کا، وہ مالک ہے پوری کائنات کا، وہ معبود او جناب معبود برحق ہے۔ اللہ اللہ، اسی کی ہی عبادت کی جائے گی۔ اللہ اللہ، اب ہم نے کس چیز سے پناہ مانگنی ہے، کون سی چیزوں سے بچنے کی پناہ مانگنی ہے؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ کے قرآن کی آیات فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اے کائنات کے لوگوں، اے میرے پیغمبر اللہ سے التجا کرے، اے فلک کے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی شرور ہیں، جتنے بھی نقصانات ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، اللہ ہر پریشانی کو تو پیدا کرنے والا، ہر شر کو تو پیدا کرنے
کرنے والا میں تیرا گنہگار بندہ تو سے مدد مانگتا ہوں من شر ما خلق اللہ جو بھی شر تو نے پیدا کیا مجھے اس سے محفوظ فرما لے مجھے اس سے بچا لے مجھے اس سے اپنی پناہ عطا فرما اللہ اللہ حضرات اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں میں کتنی پیاری بات رکھ دی ہے اللہ اللہ دوسرے نمبر پر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اے اللہ ہر اس رات کے شر سے جو چھا جائے اللہ اللہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اللہ اللہ کیا مانا کائنات کے لوگوں ہم ان صورتوں کو جب پڑھتے ہیں جب ان سے اللہ کے سامنے اپنی مدد رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اللہ ہر رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اللہ اللہ لوگوں رات کے وقت شر ہوتا ہے زمین کے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں جب شام کا وقت ہو جائے سورج غروب ہو جائے اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو اپنے بچوں کو بند کر لیا کرو اپنے گھروں کے اندر کیوں بند کرنا فرمایا لوگوں رات کے وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں لوگوں میں پریشانیوں کو پھیلا ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اللہ اللہ اور لوگوں ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے ہمارا قرآن کتنا پیارا ہے ہر وہ پریشانی جو ہمیں کل آنی ہے اس کے بارے میں پہلے ہی خبر دی ہے کہ اس سے بچ جاؤ اپنے آپ کو بچا لو اللہ اللہ فرمایا رات کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں اللہ اللہ لیکن افسوس کے ساتھ افسوس ہماری حالت کیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ رات کے وقت دروازوں کو بند کر دو اور جناب اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لو اللہ اللہ کیوں شیاطین کا ان پر اثر نہ ہو جائے شیاطین ان میں شرور اور ان میں فسادات نہ ڈال دیں لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے ہم جناب سارا دن چور صاحب آرام فرما رہے ہیں بچے بھی آرام فرما رہے ہیں اللہ اللہ سارا دن دروازہ بند رہے گا کوئی دروازے پر دستک نہیں دے گا جب شام کا وقت ہوتا ہے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ اللہ اے جناب جو سارا دن جناب بندہ نہ ملے وہ شام کے وقت آپ کو ملے گا رات کو ملے گا کیوں جی ہمارا نظام الٹ ہو چکا ہے ہم نے جناب دن جناب اللہ رب العالمین نے بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو اللہ نے کاروبار کے لیے بنایا دیکھ بھال اور چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہم نے دن کو آرام کرنے کے لیے بنا لیا اور جناب رات کو پھرنے کے لیے بنا لیا اللہ اللہ یاد رکھیں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں رات کے وقت شیاطین پھرتے ہیں حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو بھی ڈانپ کر رکھا کریں شیاطین بیماریاں پھینک دیتے ہیں ان کے اندر اللہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرے ان صورتوں کی تلاوت کیا کرے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اللہ مجھے رات کے اس شر سے محفوظ فرما جب رات چھا جاتی ہے تو شر پھیل جاتا ہے اللہ اللہ بلکہ سننا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا سیدنا جناب عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رات کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا اچانک بارش پڑ گئی اللہ اکبر اور بڑا خوفناک منظر بن گیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تو پڑھ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں کیا پڑھوں
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تو پڑھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ فرمایا ہے عبداللہ بن خبیب جو بندہ جب رات ہو جائے شام ہو جائے 3 مرتبہ ان سورتوں کی تلاوت کر لے, اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے, پھر صبح ہو جائے 3 مرتبہ ان کی تلاوت کر لے, فرمایا تکفیک من کل شیء. اللہ اور لوگوں ڈھونڈتے پھرتے ہو اپنی مرضوں کا علاج, ڈھونڈتے پھرتے ہو اپنی پریشانیوں کا علاج, ڈھونڈتے پھرتے ہو آزمائشوں کا علاج. اللہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جناب. مولانا جب رات چھا جاتی ہے چور ڈاکو بھی پھیل جاتے ہیں, جب رات چھا جاتی ہے ہمیں اپنے مال کے خطرات کا جناب خطرات کی پریشانی لگ جاتی ہے, مال کے چھننے کا خوف آ جاتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ ان سورتوں کی تلاوت کر لے اللہ رب العالمین ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہر چیز کے مقابلہ میں ان کو کافی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کے ڈیفنس کے لیے, آپ کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ اثر والی چیز اگر ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. اللہ اکبر. صبح بھی پڑھے رات کو بھی پڑھے. اللہ اس میں کیا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اللہ رات کے چھا جانے والے شر سے محفوظ فرما. اللہ تیسری بات فرمایا وَمِن شَرِّ النفاثات فی العقد. اللہ توجہ فرمانا, غور کرتے جانا. اور لوگوں ہر بندہ اپنی پریشانیوں کا مداوا لیے پھرتا ہے, کوئی کسی کے در پر, کوئی کسی کے در پر, کوئی در بدر. اللہ ہر کوئی یہی التجا کرتا ہے مولانا کوئی وظیفہ بتلا دے, کوئی جناب ہیلا کر دے, کوئی دعا کر دے, کوئی جناب تعویذ بنوا دے, ہماری پریشانیاں کٹ جائیں. اور لوگوں یہ دیکھو سب سے بڑا تعویذ آپ کے پاس ہے, سب سے بڑا وظیفہ آپ کے پاس ہے. اللہ یہ سورۃ الفلق کا پڑھنا اور سورۃ الناس کا پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے. اللہ اس میں بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اللہ مجھے پناہ دے ان چیزوں سے, ان جناب پھونکے مارنے والیوں کے پھونکوں اور ان کے شر سے جو اللہ گرے باندھتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں. اللہ کیا مانا, ہر جادوگر کے جادو سے مجھے محفوظ فرما, ہر جادو کرنے والے کے جادو سے مجھے محفوظ فرما. اللہ وہ لوگوں آئیے سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے وعدے فرمایا لوگوں جہاں پر زمین پر قرآن اللہ کی رحمت ہے وہیں پر شیاطین بھی اپنا کام کرنے کے لیے تیار گئے, کیونکہ جس وقت شیطان کو اللہ نے نکالا کیا اس نے کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ بھیج مجھے زمین پر قیامت کی صبح تک. اللہ فرماتے ہیں فإنک من المنظرین, جا میں نے تجھے مہلت دے دی ہے. اللہ اب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ جناب شیاطین جادو والا عمل کرتے ہیں. اور یاد رکھو جادو کرنے والا کروانے والا میرے پیغمبر نے فرمایا ایمان سے فارغ ہے. ایسے بندے کا ایمان نہیں ہے جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے. اسلام جادو کا حکم نہیں دیتا. اللہ بلکہ اس کے دفاع کے لیے اسلام نے اپنے دین میں قوانین بنا دیے گئے. اللہ ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام پر یہ قرآن کی آیا مبارکہ تب اتری جب نبی پاک علیہ السلام پر لبید بن عاصم نامی بندے کی بیٹیوں نے جادو کروا دیا تھا۔ اللہ اللہ اور لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے جادو کے اپا کے لیے جو وظیفہ دیا ہے وہ یہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اللہ اللہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کچھ نہ بھی ہوا ہو او جی لگتا ہے آج کام نہیں چلیا، کوئی جناب کسی نے جادو کر دیتا ہے، کسی نے میرا کام بند دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، بعض محدثین کا موقف ہے کہ یہ ذہن رکھنا کہ فلاں بندے نے میرا کام بند دیتا ہے، فلاں نے میرے نہ جناب جادو کا، فلاں بندے نے میرے کاروبار تے کوئی بندش لگا دیتی ہے، اے موقف رکھنا بھی اسلام دے اندر جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام پاورفل دین ہے، اسلام طاقتور دین ہے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، اسلام کی پاور کتنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام پر جادو کیا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے مجھے کسی نے ایسے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام تقریباً 60 دن اس پریشانی کے اندر گزارے میرے پیغمبر نے۔ اللہ اللہ کیا میرے پیغمبر نے جادو کے اپا کے لیے کوئی کالا بکرا خریدا اور کسی کو دیا؟ نا نا نا۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسی انتر منتر چھوکر انتر والے کے پاس جا کر کوئی منتر دلوایا؟ نا نا نا۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گلے میں قرآن کی کوئی آیات لکھ کر لگوا لی؟ نا نا نا۔ کائنات کے لوگوں، کیا میرے نبی نے کوئی داغے کو جناب گرے لگا کر اپنے گلے میں پہن لیا؟ نا نا۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ میں کوئی کڑا پہن لیا؟ نا نا۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی پتھر اپنے ہاتھ میں پہن لیا؟ نا نا نا۔ کائنات کے لوگوں، دنیا والے بڑے بڑے سمجھیں گے ہم پر جادو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ او یار اندازہ کرو، تیرا میرا دشمن مال کا دشمن ہے، تیرا میرا دشمن میری عزت کا دشمن ہے، اور میرے نبی کے دشمن کا کیا عالم ہوگا؟ میرے نبی کے دشمن کی کیا حالت ہوگی؟ آج تیرا دشمن صرف تیرے مال کا دشمن ہے، صرف تیری عزت کا دشمن ہے۔ میرے نبی کا دشمن پورا اہل مکہ اور کفار سارے کے سارے دشمن اس بات کے کہ محمد کے پاس مال نہیں بلکہ محمد کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کو صفا ہستی سے مٹانا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی جان کے دشمن اللہ کتنا بڑا جادو کیا ہوگا۔ اللہ اللہ اور لوگوں، میں سمجھتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میرے نبی پر ہی جادو کرنے والا عمل کر دے۔ اللہ اللہ لیکن میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے یہ 11 آیتیں عطا کی ہیں۔ اس لبید کی بیٹیوں نے 11 گرے باندھ کر نبی پاک پر جادو کروایا تھا۔ اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے ان 2 سورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان 11 آیات کی میرے نبی نے بھی تلاوت کی۔ میرے نبی علیہ السلام کو سیدنا جبرائیل امین نے پڑھ کر سنائی اور میرے نبی کو دم کیا۔ ان 2 سورتوں کی برکت سے میرے رب نے میرے نبی پر جادو کیے کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، وہاں پر بھی یہ 2 صورتیں، اور جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اپنی پریشانی میں ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے تو میرا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم پھر کیوں ادھر ادھر کے دھکے اور پریشانی اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور گناہ بھی خریدتے ہیں، پیسے دے کر کڑے خریدتے ہیں، پیسے دے کر جناب تعویذ بنواتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ لوگوں یاد رکھو، جس بندے نے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ بنوا لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا، اس بندے نے شرک کیا۔
اللہ اکبر، یہ موقف ہے اسلام کا۔ اس لیے آؤ ان چیزوں سے باہر آؤ، قرآن کو سینے لگاؤ۔ اللہ کی قسم ان دو صورتوں کو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں پیش کیا، میں یہ کہوں کہ لوگوں، بندہ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، صرف انہاں دو صورتاں دی تلاوت ہی کرتا رہے۔ اور لوگوں یاد رکھو میری بات، ان دو صورتوں کی تلاوت کی برکت سے میرا اللہ ساری زندگی ہر شر سے تجھے محفوظ رکھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔